اب قرآن حکیم کی سخت ترین آیات آ رہی ہیں. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ اکثر اس کو پاکستانیوں کے اوپر فٹ کرتے تھے. ان کے کئی ایک لیکچرز ہیں ان آیات کے حوالے سے, اور وہ واقعی آپ دیکھیں بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. یہ طویل خاص کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کے جانثار ساتھیوں کو خطاب کیا کہ تم نے اب پیغمبر کا ساتھ دینا ہے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ, اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنی, کیونکہ اب مشکل وقت تم پر اس حوالے سے آ رہا ہے. مکے میں مشکل وقت صرف تھا غریب مسلمانوں پہ. یہ جتنی آپ تکلیفیں سنتے ہیں نا, ریت پر لٹا دیا, کسی کو کوئلوں پر لٹا دیا, یہ غریب مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا. امیر مسلمانوں کو یا جو اونچے خاندان کے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے ان کے ساتھ دوسرے لوگ یہ حرکت نہیں کرتے تھے, کیونکہ وہاں پر قبائلی سسٹم اتنا سٹرونگ تھا کہ عقیدہ دوسرے نمبر پہ ہوتا تھا, قبیلہ پہلے نمبر پہ ہوتا تھا. اسی وجہ سے نبی الاسلام کی پشت پر بنو ہاشم کھڑے ہوئے تھے. ایون جب ہجرت مدینہ ہوئی ہے تو حضرت عباس نے ہینڈ اوور کیا تھا نبی الاسلام کو ان کے انصار مدینہ کے پوری گارنٹیوں کے ساتھ, حالانکہ حضرت عباس خود مسلمان نہیں تھے, لیکن ابو طالب کے بعد وہ ڈومیننٹ تھے بنو ہاشم کے اعتبار سے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے بھتیجے کی حفاظت کر سکتے ہو تو لے کے جاؤ, ورنہ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تو قبیلہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اگرچہ وہ دوسرا مذہب بھی کوئی اختیار کر لیں وہ کھڑا ہو جاتا تھا. اس وجہ سے یہ کوئی پٹائی ہوتی تھی تو وہ ہوتی تھی غلاموں کی, یا زیادہ سے زیادہ اس قبیلے کے اپنے لوگوں میں سے کوئی, یعنی اگر کوئی سگا باپ ہے, کسی کا سگا بھائی ہے, چچا ہے, وہ پٹائی کر دے کسی کو ایمان لانے پہ تو کر دے, دوسرے کی مجال نہیں ہوتی تھی کو اس کو ہاتھ بھی لگائے, کیونکہ پھر ان کی وہ حمیت قبائلی سسٹم والی جاگ اٹھتی تھی. یہ ان کے اندر ایک پازیٹو چیز بھی تھی, نیگیٹو بھی تھی. تو یہ وہ آیات ہیں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 آنورڈ. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اے اہل ایمان لبیک کہا کرو, قبول کیا کرو اللہ اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں پکاریں, لما یحییکم, اس بات کی طرف جس کے ذریعے وہ تمہیں زندگی دے دیں. آخرت کی زندگی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے اوپر, ہمیشہ کی زندگی تمہارا مقدر ہونے والی ہے. لبیک کہا کرو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر. وَاعْلَمُوا, اور خوب جان لو, ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, کہ بے شک اللہ تعالی خود حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے ارادوں کے درمیان. یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر جلال آ جائے تو اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے ارادے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے, اور اسے حق بات بھی سمجھ نہیں آتی. ہاں, اسی لیے کہا گیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. یہ دعا کرنے کا کہا گیا ہے. اہل ایمان کی روش ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور اس کے ارادے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ انسان کا دل رحمان کی 2 انگلیوں میں ہے, یہ سمجھانے کے لیے, چاہے تو ادھر پلٹ دے چاہے تو ادھر پلٹ دے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور یہ کہ تمہیں بے شک اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.